استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کی داستان سناتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ عمارت دنیا کی اہم ترین عمارت کیوں ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احسن اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ہڈن ریالٹی۔ دوستو تقریباً 1000 سال سے یہ عمارت دنیا کا اہم ترین آرتھوڈاکس گرجا گھر بھی رہی ہے۔ یہ عیسائی بازنطینی دور کا مذہبی مرکز تھی، جس کا دارالحکومت اس وقت کا قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے سب سے بہترین سلطان یعنی کہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جس کے بعد یہ تاریخ کا عظیم شہر یعنی کہ قسطنطنیہ عثمانیوں کی حدود میں آ گیا اور آہستہ آہستہ عیسائیت اس شہر سے ختم ہونے لگی۔ دوستو اس عمارت کو بازنطینی بادشاہ جسٹن اول نے اس کی تعمیر کا حکم دیا اور اس کو 532 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور سن 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ یہاں پر اس وقت کے اہم ترین تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اسی عمارت میں ہونے لگی۔ دوستو تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈاکس چرچ کا گھر رہی ہے، لیکن تقریباً 13ویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی کام کرتی رہی ہے۔ دوستو تاہم 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوم کے دور میں جب قسطنطنیہ فتح کیا گیا تو شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا اور بازنطینی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ دوستو اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوم یعنی کہ سلطان محمد فاتح کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اس عمارت کو گرجا گھر سے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا جائے، اس لیے سلطان نے اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ دوستو وقت کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے اپنی کاریگری دکھائی اور اس عمارت میں آرتھوڈاکس کی سب نشانیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا اور عمارت کے ساتھ نہایت بلند اور خوبصورت مینار کھڑے کر دیے گئے۔ لیکن دوستو جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے سب سے اہم مذہبی عمارتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح کا زوال شاید دنیا کی تاریخ کی عظیم مسجد یعنی کہ آیا صوفیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ دوستو پہلی جنگ عظیم یعنی کہ 1918 میں سلطنت عثمانیوں کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتیں پروان چڑھی اور اسی زمانے میں جدید ترکی نے جنم لیا، اور یہ شاید مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ 1924 میں تقریباً 600 سال تک سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت ختم کر دیا گیا، جس سے آج کا ترکی قائم کیا گیا۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت مسجد سے میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم دیا، اور یوں ایک عظیم عمارت کو 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ دوستو اس عمارت کی 1500 سالہ تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے لیے ایک مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت رکھنے والی عمارت ہے۔ مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اس عمارت کو واپس ایک مسجد بنایا جائے اور اس کا نام پھر سے آیا صوفیہ رکھا جائے، اس لیے اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف مظاہرے کیے گئے کہ اس کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ لیکن اتاتürk پاشا کے دور کا ایک قانون جو کہ 1935 میں بنایا گیا تھا اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ میوزیم سے مسجد میں منتقل کیا جائے۔ ترکی کے اس وقت کے صدر طیب اردوان نے اپنے مشیران سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے اور دوبارہ آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں منتقل کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل اس عمارت کو دوبارہ میوزیم سے مسجد بنانے کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے، اور یوں دوستو 1500 سالہ اس عمارت کو دوبارہ میوزیم سے مسجد کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو اس مسجد کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے باقاعدہ نماز جمعہ ادا کی گئی، اور اس کے اندر طیب اردوان نے خصوصی دعا کرائی اور اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔